بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ خواتین و حضرات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے امن پسند بنایا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر پریشانیاں آئیں، مشکلیں آئیں۔ پریشانیوں سے انسان گھبراتا ہے، وحشت ہوتی ہے اسے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں سے، سزا سے، تکلیف سے وہ بچے۔ جو انسان کو اس دنیا میں تو دنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، تو پریشانیاں تو آتی ہیں، مشکلیں آئیں گی اس کو۔ تو جو انسان کے لیے مشکلیں آتی ہیں، انسان کے لیے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی، مشقت اور تکلیف وہ ہوتی ہے جس کا اس کو بدلہ ملنا ہے، معاوضہ ملنا ہے، مزدوری ملنی ہے۔ مزدوری کرتا ہے، پورے دن محنت کرتا ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، سر پہ بوجھ ہوتا ہے، روتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے اسے، لیکن اسے شام کو اجرت ملتی ہے، تو اسے وہ عذاب نہیں، سزا نہیں سمجھتا، تکلیف نہیں سمجھتا۔ نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، سونے کو، آرام کو خلل کرنا پڑتا ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی کماتا ہے آدمی اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے۔ سخت یہ سیزن کے موسم ہوتے ہیں، عید کے اور تہوار کے، تو تاجروں کے اوپر رش لگا رہتا ہے۔ تاجروں کے پاس صبح سے شام تک، صبح سویرا جلدی دکان کھولی، دودھ آیا نہیں تھا، چائے پی لو، ناشتہ کر لو۔ ہے تو ناشتے چائے کے چکر میں کہہ رہی بیوی کو کہتا ہے وہاں گاہک نکل جائیں گے، چلا گیا، ناشتہ ہوگا وہیں بھیج دینا۔ پھر ناشتہ گیا، وہ ناشتہ ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، موقع ہی نہیں لگتا، صبح سے شام تک گاہک کھڑا رہا۔ پیشاب آ رہا ہے تو اتنے میں پیشاب کروں گا، 2-3 گاہک چلے جائیں گے، یہ ذرا دے دو، دیتے ہو دے دو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اچھا لے جاؤ۔ پھر دبا رہا ہے پیشاب، تکلیف برداشت کر رہا ہے، رات تک کھانا بھی کم، بخار ہو گیا، درد ہو گیا، سب چل رہا ہے۔ کوئی اگر کہے اس سے کہ بہت پریشانی میں آ گئے، تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، گاہکوں کو کہوں گا تم ترس نہیں آ رہا ان پہ، لالا جی پر، حاجی جی پر، بیچارے صبح سے یہ وقت آ گیا، نہ کھانا کھایا نہ کچھ، دوسرے دکاندار نہیں ہیں، تو کیا کہے گا اس میں کوئی؟ اگر اس میں تکلیف اور پریشانی ہوتی تو اس سے لڑ بیٹھے گا۔ ایک دن تو انتظار کر رہا تھا سیزن کا اس کا، اب تو آیا ہے مزہ، اتنی تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کی اجرت مل رہی ہے۔ آدمی پریشانی سے، اس پریشانی سے پریشان ہوتا ہے جس کو یہ سمجھتا ہے اس کا کوئی بدلہ، معاوضہ مجھے نہیں ملے گا، اور یہ سزا کے طور پر مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے، سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ عذاب سے بچے۔ سزا کے مطلب عذاب سے بچے، جو غلطی کوتاہیوں کے بدلے میں یا بغیر معاوضے کے سزا تکلیف ملنے والی ہے، وہ انسان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیسی شفقت و محبت سے عذاب سے بچنے کا ایک بہت چھوٹا سا نسخہ ارشاد فرمایا۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے، چونکہ فیصلہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہاں پر جو فیصلہ اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ میں نے کل کے جو ہے سبق میں یہ بات کہی تھی کہ پریشانی اور مشکلیں صرف اس لیے آ رہی ہیں ہمیں کہ ہم نے اللہ کی رائے سے اختلاف کر لیا۔ غم کس چیز کو؟ غم کی تعریف یہ ہے اپنی رائے، اپنی چاہت اور اللہ کی چاہت میں اختلاف کو غم کہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا وہ ہمیں پسند نہیں آیا تو ہمیں غم ہونے لگا اس کا، اللہ نے تو جو بھی ہوتا ہے حال۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اگر آدمی تفویض کی زندگی اختیار کرے، کل یہ بات کہی گئی تھی درس میں، جو آج درس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تفویض کی، اگر خود سپردگی، اپنی رائے کو اللہ کی رائے میں فنا کر دے تو آدمی جھگڑے اور فساد اور پریشانی اور مشکل سے خود بخود نکل جائے گا، دنیا میں بھی اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی نکل جائے گا۔ یا تو طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے تھوڑا ہی اختلاف کر رہے ہیں، ہم تو بندوں کے سے کر رہے ہیں، اس نے کیوں کر دیا، اس نے کیوں کر دیا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، جو ہوتا ہے یہاں سے ظاہر ہے کہ اسباب کے سے ہی ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بندوں کے ذریعے ہی کریں گے، کرنے والے اللہ ہی ہیں، فاعل حقیقی ہے تو گڈے ہیں۔ اللہ جس طرح کٹ پتلی خود تھوڑا ہی ہلتی ہے، تو جیسے ہلانے والا انگلی ہٹاتا ہے اس طرح ہلتی ہے، تو کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ تو پھر اگر آدمی یہ سوچ لے کہ میرے اللہ یہ کر رہے ہیں اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، تو ہر پریشانی میں سے اسے نجات مل جائے گی، پھر تو آدمی مطمئن رہے گا۔
اللہ کیسے پیار سے عذاب سے، چونکہ اللہ ہی کسی کو عذاب اور مشکل اور پریشانی سے بچا سکتے ہیں، بچانے کا ایک قانون اور ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں بتا رہے ہیں، جس میں میں نے ابھی آپ کے سامنے وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ تمہارے عذاب کی کیا پڑی ہے؟ کیا پڑی؟ فَيَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا ہے شرط؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ وآمنتم، ایمان تو شرطی ہے، زندگی کی زمین میں رہنے کے لیے شرط ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے ایمان تو شرطی ہے، لیکن اہل ایمان اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں عذاب کی، تمہارے کیا پڑی ہے ہمیں تمہاری، کیا کریں گے ہم تمہیں عذاب دے کر۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان اور بڑے جاننے والے ہیں۔ بس ایک نسخہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے، شکر کرنا آ جائے، آدمی شکر کرنا آ جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرا ہی ہے، انسان بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں۔ ہم سب ایسے ہی ہیں، ہمارا حال یہی ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں، اب سوچیں کیسی یہ بے غیرتی کی بات ہے اور کیسی بے وفائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا، کوئی بڑا مسلسل احسان دیر احسان کر رہا ہو، کسی وقت ذرا سی بے توجہ ہو جائے تو ہر وقت رونا روئے کہ میاں ہم گئے تھے اس دن، جو ہے ساری زندگی تو ہمیں وہ کرتے رہے، لیکن اس دن ایسی بے رخی کی، حد ہو گئی، ہمارا تو دل دکھ گیا، اب جائیں گے نہیں۔ تو کیسا، کتنا دل دکھے گا اس محسن کا اور منعم کا جس نے ساری زندگی احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، دینے والے رب، پیدا کرنے والے نعمتوں کے خود فرما رہے ہیں تم شکر تو کیا کرو گے ہمارے بندو، تم نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انگنت اربوں ارب نعمتیں، کروڑوں کروڑ نعمتیں ہر لمحہ انسان پر، بارش کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہوا کے جھونکوں سے زیادہ ہر وقت انسان پر برستی رہتی ہیں۔ پریشانیاں برائے نام، 1 2 3 4، بہت کسی کے بعد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جس کو دیکھیے دنیا میں دیکھ لیے، جس کو ہم ملاؤں کو ہر وقت سابقہ پڑتا ہے، ایسا کہتا ہے وہ اس سے زیادہ پریشان، وہ اس سے زیادہ پریشان، میرے سے زیادہ کوئی پریشان نہیں، میرے سے زیادہ کوئی مشکل میں نہیں، کبھی نعمتوں کا ذکر کرنے کا خیال نہیں آتا۔ کتنی نعمتیں، پیدا ہونے سے پہلے جو انعامات کی بارش ہونی شروع ہوتی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ، پیدا ہونے سے پہلے کی تو گننا کیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے آدمی، پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی غذا ماں پہلے بھی کھاتی ہے، وہی غذا کھاتی ہے، لیکن چھاتیوں میں کبھی دودھ آتا ہے، لیکن ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کیسا بیلنس فوڈ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ اگر دودھ نہ آئے، ماں کا دودھ نہ ہو تو پھر پوچھئے بچے کی پرورش کتنا مشکل ہو جاتی ہے، جن کے چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا۔ پھر ماں کے دل میں مامتا، ایک مادے دی خدمت، ایک بالکل معذور بچہ ہے، بستر پر پخانہ پیشاب کر رہا ہے، اس کی خدمت گزاری کے لیے ایک ایسے خادم کی ضرورت تھی جس کا کلیجہ نکلا ہوا وہ مامتے سے۔ معذور بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں اور 1 آدھ سال ذرا خدا نہ کرے فالج ہو جائے اور اس میں پڑے رہیں، تو اچھے سعادت مند بچے ہم سے ملاؤں سے درخواست کرتے ہیں، حضرت اماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ابا کی حالت دیکھی نہیں جاتی، بس دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرما لے۔ کیا مطلب ہے؟ الہی چھین لے زندگانی، وہ اب بیمار سے کم۔ 5-7 بچوں سے ایک بوڑھا ماں باپ، ماں یا ماں بری نہیں جاتی، بوجھ سمجھ کر خدمت کرتے ہیں، اور ماں باپ کتنا وہ کرتے ہیں، کیسی محبت کے ساتھ شوق سمجھ کے خدمت کرتے ہیں، شوق سمجھ کر۔ معذور بچے کو بوڑھے ماں باپ کچھ تو کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے، مجھے یہ درد ہو رہا ہے، بچہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، سب اسے سمجھنا ہے، ساری کرتی ہیں وہی ماں۔ اگر اسی عورت کے کوئی دوسرا بچہ اس کے گھر کے باہر پخانہ کر دے تو آگ لگ جاتی ہے، اس کو لڑائی ہو جاتی ہے، تم اپنے بچے کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، روز یہ ہمارے گھر کو سڑا دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور وہی ماں باپ اس کے اپنے لاڈلے جگر گوشے بچے نے اس کے منہ پر بھی کبھی پیشاب کر دیا ہے، پخانہ کر دیا ہے، تو کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ بچہ تھوڑی دیر گیلا پڑا رہے تو ماں کبھی احسان نہیں جاتی، دیکھ میرے علاوہ کوئی نے سکھا دیا،
بلکہ کہتی ہے میرے بچے تیری ماں کیسی اونٹ ہے، کیسی گئی گزری ہے، تیرا بچہ اتنی دیر سے سرزی میں سے سڑ رہا ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں، کیسی غلط ماں مل گئی ہے تجھے، کیسی ظالم ماں مل گئی ہے۔ یہ ماں کی ممتا دی پھر اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پیدا ہوتے دودھ جو ہے پینا سکھایا، دودھ چوسنا۔ کون سکھاتا ہے اسے دودھ چوسنا؟ بچے کو اگر دودھ چوسنا نہ آئے، اسے پینا نہ آئے، وہ جو بچے دودھ نہیں پیتے پوچھئے کتنی پریشان رہتے ہیں، کتنی دعائیں کرواتے ہیں اور کیسے جتن کرتے ہیں، کون سکھاتا ہے؟ اللہ نے سکھایا دودھ چوسنا۔ کیسا ایک نعمت، کیا رونا سکھا دیا اللہ نے۔ رونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بچہ نہیں روئے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، رویا نہیں۔ ہم سنتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا حضرت بہت مگر رویا نہیں، دعا کر دیجئے اللہ خیر کرے، اللہ پتہ نہیں دماغ میں کچھ خرابی ہے، کچھ ہے۔ پھر وہ دودھ کچھ پریشانی ہوئی، کچھ تکلیف ہوئی تو روتا ہے، رو کے اپنی بات کہہ لیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کچھ پریشانی ہے اور تلاش کرتی ہے۔ رونا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی ہے۔ کچھ ہو جائے، ہاتھ ہوتا ہے، کوئی کہیں کھجلی آ جائے، کچھ ہو جائے بچے کو، آپ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں۔ بچہ جو ہے کسی جگہ بھی اگر کھجائے گا، ناخون کتنے مضبوط ہوتے ہیں، ذرا سوچا آپ نے کبھی دیکھا؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ نعمتوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، ہمیں تو صرف پریشانیاں دکھتی ہیں، شکر کی توفیق کا مزاج نہیں ہے ہمارا، اس لیے نعمتوں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ بچہ جب ہوتا ہے بڑا ذرا ہوتا ہے، جب آنکھ میں کوئی چیز لگ جائے، کچھ ہو جائے، پسینہ کھجلی آئے، کھجلی آتی ہے بچے کے، کھجلی آتی ہے تو آدمی کیسے کھجاتا ہے؟ ناخنوں سے یوں کھجاتا ہے، یوں کھجاتا ہے۔ بچے کی آنکھ میں کھجلی آتی ہے تو کبھی دیکھا ہے ناخن کتنے تیز ہوتے ہیں بچے کے ناخن سے؟ کسی کے لگ جائیں تو کیسا وہ لگتا ہے، ایسے جیسے چاقو لگ گیا ہو، ایسا اتنے تیز کے آنکھ ہوتے ہیں۔ تو بچے کو کبھی دیکھا آپ نے جب آنکھ میں کھجلی آتی ہے تو کیسے کھجاتا ہے؟ مٹھی بند کرتا ہے، اس طرح کھجاتا ہے۔ کبھی آج تک کسی بچے کو آپ نے اس طرح کھجاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کس نے سکھایا اسے؟ مٹھی بند کر کے اگر وہ اس طرح کھجا لیتا تو ہم سب اندھے پیدا ہوتے۔ اگر اس طرح، کیونکہ اکثر کھجلی آتی ہے۔ صرف اس نعمت کا اگر آپ شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر نہیں کر سکتے کہ اللہ اپنے الٹے ہاتھ کر کے آنکھوں میں کھجانا سکھا دیا۔ پیدا ہونے سے آنکھ دی، کان دیے، ناک دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، 365 جوڑ ہیں، ایک جوڑ میں ذرا سی خرابی آ جائے، پوری یہ مسلس ہے، پورا سسٹم ہے، ایک نعمت تھوڑی ہے یہ۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھیے، آنکھ ایک نعمت نہیں، پہلے تو ہوتا تھا کہ آنکھ ایک نعمت، ایک آئی اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے، اب آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، ایک آئی سینٹر میں چلے جائیے آپ، دسیوں اسپیشلسٹ ہوں گے، کیٹریکٹ، گلوکوما، فلاں فلاں فلاں، ریٹینا اسپیشلسٹ، 7 لاکھ کیمرے ہوتے ہیں ایک آنکھ میں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی جل رہی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہرے رنگ کا قالین ہے، یہ یوں ہو رہا ہے۔ 7 لاکھ کیمرے ہر وقت آن ہیں، نہ ان میں کبھی ہم نے بیٹری ڈالی، نہ کبھی ریل ڈالی، نہ کبھی مینٹیننس کیا، اللہ چلا رہے ہیں انہیں، کھول بھی رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں۔ یہ پلکیں جھپکنا بند ہو جائے 24 گھنٹے تو آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے گا چوپٹ۔ یہ کس نے وہ کیا ہے؟ میں 12 ذکر کیا کرتا ہوں، ایک اور خاتون میرے پاس آئی تھی بیچاری مظفر نگر کی، میری بچی بہت بیمار ہے، 12-13 سال کی بچی تھی، ان کے بالکل تندرست ہے، کیوں اسے سائیکولوجیکل بیمار بنا رہی؟ کہ نہیں بہت بیمار ہے حضرت۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے آنکھ کے آنسو سوکھ گئے ہیں، یہاں ایک گلینڈ ہے، یہاں ایک گلینڈ ہے، کپی لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ، تھوڑی دیر بعد تیل نکلتا ہے اس سے ضرورت کے مطابق۔ یہ جو گولی ہے بیرنگ کی نا، یوں گھوم رہی ہے، اس کو گھومنے کے لیے آئل کی ضرورت تھی، گریس کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ تو وہ ملتا رہتا ہے، تو اس کا گریس سوکھ گیا ہے، وہ آئل سیکھ گیا ہے کپی، تو باہر سے ہر 5 منٹ بعد ڈراپ ڈالنا پڑتا ہے، اور ڈالنا بھول جائے اور پتلی کو گھما لے تو آنکھ میں زخم ہو جاتا ہے، پھر آنکھ میں مرہم ڈال کر 48 گھنٹے کے لیے بند کرنی پڑتی ہے، تب زخم صحیح ہوتا ہے، پھر دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ 35 سال 40 سال 50 سال ہم ہو گئے ہیں، کبھی آپ نے کسی پیٹرول پمپ سے آئل لا کے ڈالا ہے یہاں پر؟ کبھی مینٹیننس کی؟ کوئی ڈالنا ہے اللہ۔ پھر یہی نہیں ہے جو فاضل ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ ہو جائے، الرجی ہو جائے، سردی لگ جائے تو پانی زیادہ ہوتا ہے تاکہ دھلتا رہے، اس میں کپڑا گردہ وردہ صاف نہ ہو، اس کے لیے جب ہوتا ہے تو زیادہ ضرورت کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی ہے بنتا رہتا ہے۔ اب اگر وہ یہیں کو بہتا رہے، یہیں کو عورتوں نے میک اپ کیا اور یہاں کو بہے گا، گئے تھی شادی میں بننے کے لیے، تو کیا بن جائے گی؟ بھوتنی بنے گی کہ نہیں؟ اور مردوں کے بھی اگر ہر وقت بہتا رہے گا تو ڈھیرے لگ جائیں گے، تو نہیں کتنا برے لگیں گے۔ اللہ کی رحمت کے قربان کہ یہاں روزن بنائے اور یہاں روزن بنائے، اندر سے ڈرینیج سسٹم ہے جو حلق میں چلا جاتا ہے۔ کس نعمت کا شکر کرتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟
جس کے پاس آنکھ نہیں اس سے پوچھیے. ہمیں آنکھ کی نعمت کا تو احساس ہے لیکن کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے اس کا احساس نہیں. اس سلسلے میں وہ لطیفہ میں نے شاید آخری صفحے میں بھی لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کا. ایک شخص ایک آیا حضرت کے پاس, کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ. جو نوجوان نے کہا کہ حضرت بہت دنوں سے میری شادی نہیں ہوئی اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ کسی رئیس کی بیٹی سے شادی کروں گا, ایک بہت بڑے رئیس ہیں, لڑکی بہت خوبصورت ہے اور میں نے رشتہ ڈالا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر میں تو کسی رئیس کی بیٹے سے شادی کروں گا, میرے گھر میری بچی ناز و نام میں پلی ہے تو میل میں ہی تو شادی ہو سکتی ہے. کہا کہ بہت تو حضرت آپ اور انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ اطمینان دلا دیں گے کہ فلاں آدمی رئیس ہے اور میری بچی کو اچھی خوش و خرم رکھے گا تو میں شادی کروں گا, تو حضرت میری سفارش کر دیجئے. انہوں نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں. تو میں جھوٹ کیسے بول دوں گا میں؟ تم تو غریب آدمی ہو, مزدور آدمی, میں کیسے کہہ دوں گا تم رئیس ہو؟ حضرت میری شادی نہیں ہونے کی کہ اب ہو نہ ہو کسی دوسرے سے کر لو. نہیں حضرت کرنی ہے تو کرنی ہے, اس سے میں نے بھی ایک قسم کھا لی ہے, کروں گا تو اس سے نہیں کروں گا نہیں. تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے, کیا ہے کہ تیرے پاس دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے, دو آنکھ سے بھی اتنا ہی دکھائی دیتا ہے, تو ایک آنکھ مجھے دے دے, ایک صاحب کو ضرورت ہے ہمارے جاننے والے کو, ہم اسے دے دیں گے. تو تیری آنکھ جو ہے وہ جو ہے 2,00,000 دینار دیتا ہوں سونے کے اشرفیے, 2,00,000 دینار سونے کے اشرفیے دیتا ہوں, دے دے. جی شادی ہو نہ ہو آنکھ تو دوں گا نہیں میں. بھائی چلا گیا. اب وہ رئیس صاحب نے شادی کر دی. شادی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کسی رئیس جب تک امام ابو حنیفہ سفارش نہیں کریں گے تو شادی نہیں کروں گے. لیکن ہاں امام صاحب سے پوچھا تھا, امام صاحب نے تمہاری گواہی دی تبھی شادی کی. وہ امام صاحب کے بعد آئے, امام صاحب آپ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں, کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا, کہ میں کیسے کہہ دوں گا, آپ نے کہہ دیا کہ وہ رئیس ہیں. کہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا رئیس ہیں, تمہارے ہونے والے جو سسر میرے پاس آئے تھے کہ فلاں نوجوان نے میری لڑکی سے رشتہ ڈالا ہے اور میری بچی ناز و نام میں پلی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بچی ذرا ایسے گھر میں رہو, کھاتا پیتا وہ بچہ. آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے جانتے نہیں میں کبھی بھی. وہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ اس نے آپ کی لڑکی سے رشتہ ڈالا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کچھ کہنے نہیں میرے پاس تو آئے پہلی مرتبہ, میں جانتا نہیں. بس ایک بات میں کہتا ہوں, اس کے پاس ایک چیز تھی, میں نے خریدنے کے لیے اسے 20,00,000 دینار 20,00,000 اشرفیوں کا آفر دیا تھا, اس نے دی نہیں. تو رئیس نے سوچا جب ایک چیز 20,00,000 دینار کی اس کے پاس ہے تو کتنا لالدار ہوگا. میں نے کہا نہیں تھا تم ایک آنکھ دے دو مجھے 20,00,000 میں. ہم میں سے کوئی 20,00,000 کی آنکھ لے, کوئی اشرفیوں کے بدلے دے دے گا کوئی؟ اللہ نے دی ہے, کتنا شکر واجب ہے اس کا, کتنا شکر کرنا چاہیے ہمیں آنکھ کا. ایک آنکھ نہیں, کتنی نعمتیں ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتیں. یہ جو خون کا دوران وہ چل رہا ہے, یہ جو ہے دل دھڑک رہا ہے. یہ 50 سال کی عمر میں ایک آدمی کا دل ایک انجن ہے جو مسلسل چل رہا ہے, نہ اس میں سروس, نہ تیل ڈالا ہے, نہ چک 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 چک. کون چلا رہا ہے؟ میرے اللہ چلا رہے ہیں. ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کی ذات وابستہ ہے, اللہ کی مشیت وابستہ ہے. اور یہ 50 سال میں بحر ہند سے کے برابر جو ہندوستان انڈین اوشین ہے, یہاں سے لے کے سعودی عرب تک چلا گیا ہے, اس کے پانی کے برابر یہ خون پمپ کر دیتا ہے. اتنا پمپنگ ہو رہا ہے, اتنا انرجی. نہ اس میں آئل ڈالا, نہ کبھی اس میں پانی ڈالا, نہ سروس کی, اللہ چلا رہے ہیں. کتنے پھر جن نسوں میں یہ چل رہا ہے, نسوں میں کچھ نسیں جو ہے خون کو لے جانے والی ہیں, کچھ نسیں خون کو جو ہے واپس دل کی طرف لانے والی ہیں. یہ الگ الگ ان کی بناوٹ, ان کا پورا سسٹم, ان میں والیں لگی ہوئی ہیں خون واپس نہ لوٹے. کتنی والیں, لاکھ ہزاروں ہزار والو ہیں جو لگی ہوئی ہیں درمیان میں, ہزاروں ہزار والو ہیں لگی ہوئی ہیں. اس پوری پائپ لائن کو اگر ایک لائن میں بنایا جائے, ایک پائپ بنا دیا جائے, جوڑ دیا جائے ساری نسوں کو, تو اس دنیا کے 8 چکر لگ جائیں گے. اتنی بڑی پائپ لائن ہے جو چل رہی ہے. کسی ذرا جا کے پوچھئے انجینئر سے میونسپیلٹی کے کہ جو سیور سسٹم بنایا یا واٹر ورک بنایا تھا اس محلے میں تو کتنے پیسے لگے تھے اسے واٹر, اور پھر اس کے سسٹم کو مینٹیننس میں کتنے پیسے روزانہ خرچ ہوتے ہیں بس مہینے کے اعتبار سے, اور اس میں روز لیکیج اور جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. پتہ لگا کہ بدبو آ رہی ہے پانی میں, کیا ہوا کہ سیور کا پانی مل گیا. لوگ روزانہ اس میں ہوتا ہے لیکیج, نہ اس میں لیکیج ہے نہ کچھ, نہ ایک پیسہ لگا, وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. کیسے کریم ہے, کیسے کریم, کتنا کتنے 24,000 ڈپارٹمنٹ سر سے نیچے تک نظام چلے ہوئے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک.
دماغ کیسا بنایا، نروس کا سسٹم بنایا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، کتنی نعمت انسان کے اندر جس میں پیشاب آنا، پیشاب جانا، پخانہ آنا، ری نکلنا، ری کا خارج ہونا، زبان کا تھوکنا۔ ہمارے مولانا عمران صاحب دوست ہیں، ان کا تھوک سوکھ گیا تھا، تقریباً 2.5 مہینے وہ کوئی چیز نہیں کھا سکے، صرف جوس پیتے تھے۔ ایک بیماری تھی، اسے خشک ہو گیا تھا، وہ 2.5 مہینے شاید 3 مہینے تک کوئی چیز نہیں کھا سکے، چبا کر حلق میں وہ سٹک ہی نہیں سکتے تھے، اسے نگل ہی نہیں سکتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ مسلسل چل رہا ہے ہمارا، زبان ہے، زبان کے ذائقے، زبان کو اگر زبان سے صرف کھانے کا ذائقہ، بولنے ہی کا کام نہیں ہے اس کا، یہ جو لقمہ ہم وہ کرتے ہیں اور یہ حلق نیچے اتارتے ہیں کھانا، یہ زبان اگر وہ نہ مدد نہ کرے، دانتوں کا سسٹم پوچھئے ڈینٹسٹ سے، کتنے بڑی سائنس ہے دانتوں کی سائنس، وہ جو ہے پڑھتے ہیں یہ اور اس میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کتنا بڑا، کتنا سسٹم بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ اور میں نے لکھا ہے، پیشاب کو ہم سمجھتے ہیں پیشاب پخانہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پیشاب پخانہ آنا، وقت پر آ جانا، صحیح اس کا فارغ، اس کا جو ہے نکل جانا، اور اس کا پہلے خارج ہونا، اس میں سے اچھی چیزیں نکل گئی، یہ جو فضلہ ہے، بیکار کا کچرا ہے، اس کا خارج ہو جانا خون سے، پیشاب کا، یہ خود کتنا بڑا سسٹم ہے، پورا جو سسٹم ہے یہ ہمارا جو پیشاب کا جو ہے وہ یورو سسٹم کیسا، 2 طرح کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ایک نیفرولوجسٹ، ایک یورولوجسٹ، اس میں 2 طرح، اور اس میں بھی پھر ایکسپرٹ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کیسا ایک پورا نظام ہے اللہ کی طرف سے بنا ہوا، پورا گردوں کے اندر جو خون چھنتا ہے وہ کتنا ایسے ہی نہیں ہے، وہ ایک پورا نظام ہے پورا، اس کو بنانے کے لیے اگر ایک گردے کے اس کو ایک بنائے کسی جگہ کارخانہ بنا کر وہ پوری کیمیکل پروسیس کو، تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ حال چاہیے جس میں وہ مشینیں لگ سکتی ہیں، جس میں ہوگا۔ یہ عارضی طور پر خون صاف ہوتا ہے، یہ جو ڈائلیسس ہوتی ہے، تو یہ باقاعدہ اتنا صاف نہیں ہوتا جتنا ہمارے گردوں میں ہوتا ہے، اس میں چھننے لگے ہوئے ہیں، بومنس کیپسول کہلاتے ہیں وہ، 3.5 لاکھ چھنے ایک گردے میں ہوتے ہیں، 1/10 حصہ گردہ اگر صحیح کام کرے آدمی کا تو بس زندگی بھر کافی ہے اس کے لیے، 1/10 حصہ، 10 گنا زیادہ صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے اللہ، ایسے پیارے اللہ ہیں، کیسی 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 نعمتیں۔ بومنس کیپسول ہے، ہر چھنے میں کیپ کی طرح ہوتا ہے، ادھر سے پیشاب کی نلی سے پانی آتا ہے، وہ پیشاب آتا ہے، وہ خون آتا ہے، خون گندا خون ہوتا ہے، اس میں پیشاب ملا ہوا ہوتا ہے، نیچے جیسے پلا ہوتا ہے تیل کا پلا، تو اس میں ادھر سے پھر وہ اچھی صاف خون کی جو ہے وہ نلی ادھر سے نکلتی ہے، اور اس میں سسٹم ہوتا ہے پورا کیمیکل پروسیس، کیمیاوی ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے جس میں تمام زہریلی چیزیں نیچے نکل جاتی ہیں، اور جو کام کی چیزیں ہیں، خون کی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ خون کی نلی میں واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ چونکہ اس چھاننے میں تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے، زہریلی چیزیں ابھی خون میں تھوڑی بہت باقی ہوں گی، اور جو ہے پیشاب میں ہو سکتا ہے خون کی کام کی چیزیں چلی جائے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو پھر ایک جگہ پھر ان کا جنکشن ہوتا ہے، پھر تیسری جگہ جنکشن ہوتا ہے، 4 دفعہ چھن کر ایک بومنس کیپسول میں نکلتا ہے۔ اس طرح 3.5 لاکھ چھنے ایک اس میں اور 3.5 لاکھ دوسرے میں، اس طرح چھن کر پیشاب نکلتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ خون صاف نہ ہو، بلڈ یوریا بڑھ جاتا ہے، کریٹنن بڑھ جاتا ہے، تو کتنے لوگ گردے کی بیماریوں سے آج دنیا میں مر رہے ہیں۔ کتنا بڑی نعمت ہے پیشاب کا آنا۔ ایک بزرگ تھے جو ہے ہارون رشید کے زمانے میں، وہ ہارون رشید اللہ والوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور وہ چاہیا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے ملے۔ ان کے پاس بہت دفعہ کوشش کی، انہوں نے کہا کہ جانا ہمیں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم اپنی بادشاہت میں خوش، ہم اپنی جھوپڑی میں خوش، تمہاری الگ دنیا، ہماری الگ دنیا۔ لیکن ہارون رشید ایک دفعہ بغیر اجازت پہنچ گئے۔ اب بادشاہ جب پہنچے تو مہمان کا اکرام کیا انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی نصیحت کیجئے، تو انہوں نے کہا ظلم مت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے بچائے، یہی دعا کی۔ بادشاہ کے لیے سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ وہ انصاف کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری بہت دیرینہ خواہش ہے کہ میں کچھ آپ کو ہدیہ دوں، اور میں چاہتا ہوں ہدیہ وہ دوں جو آپ اپنی منہ سے فرمائش کریں۔ کہا کہ وہ اللہ جو ماں کی چاہتی ہو میرے آنے سے پہلے دودھ بھیج دے دیتا ہے، تو اس نے مجھے ہر ایک کے آگے سوال کرنے سے بے نیاز کیا ہے، تو میں کیوں تمہارے سے سوال کروں؟ میرے اللہ ضرورت کی پوری چیزیں کرنے والے ہیں۔ نہیں حضرت میری خوشی کے لیے۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس ہے کیا جو تم دے دو گے؟ یہ ہارون رشید اتنی بڑی مملکت تھی کہ آسمان میں بادل اڑتا تھا تو وہ کہتا تھا اے بادل تو کہیں بھی برس، تجھ سے جو نفع ہوگا وہ میرے خزانے میں جمع ہوگا۔ اتنی بڑی 2/3 دنیا پر ہارون رشید کا سکہ چلتا تھا۔ اس ہارون رشید کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت تیرے پاس ہے کیا؟
انہوں نے پوچھا کہ میرے پاس اتنی بڑی مملکت ہے کہ اچھا بادشاہ یہ بتا کہ اگر تو بیمار ہو جائے اور تجھے پیشاب کا بند لگ جائے، اب ادھر حکیم ادھر ڈاکٹر، پوری مملکت کے ڈاکٹر حکیم، کوئی علاج بات، شفا تو اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے شفا مقدر نہ ہو، اور بالکل حال یہ ہو جائے کہ بیماری اور بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ ہونے لگا ماشاءاللہ علاج ہو گئے، محل میں سوگ ہونے لگا، چاروں طرف دعائیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم نے بتایا کہ فلاں صاحب ایک سنا ہے ایک حکیم رہتے ہیں ہمارے یہاں مملکت میں، مگر سنا ہے بہت مہنگا علاج کرتے ہیں، اگر جہاں پناہ آپ کہیں تو میں ان کو بلاؤں؟ تو وہ کہے گی کیا کہے گا بادشاہ؟ تو میں کہوں گا اس وقت تجھے مہنگے سستے کی پڑی ہے، میری جان پر پڑی ہے، بلاؤ۔ بلایا، حکیم صاحب نے کہا کہ علاج تو ہو جائے گا، میرے پاس ہے علاج، دوا ایسی ہے کہ بند کھل جائے گا، لیکن بہت مہنگا ہے۔ کتنا ہے؟ کہ یہ آدھی سلطنت اور مملکت مجھے دینی پڑے گی۔ تو کیا کرے گا بادشاہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ بادشاہ کہا، حکیم صاحب نے دوا بنائی، علاج ہو گیا، پیشاب کا بند کھل گیا، پورے محل میں خوشیاں ہونے لگی، بادشاہ کی جان بچ گئی، دوبارہ زندگی اللہ نے دے دی، خوشی خوشی سب ہونے لگے، آدھی مملکت اس کے اوپر دے دی۔ مگر اب مسئلہ یہ ہوا پیشاب کھل تو گیا ہے لیکن پیشاب رکتا نہیں ہے، قطرہ قطرہ آ رہا ہے، جہاں جا رہے ہیں بادشاہ کا پیشاب ٹپک رہا ہے، دربار میں جا رہے ہیں تو وہ ٹپک رہا ہے، دعوت میں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں ٹپک رہا ہے، بادشاہ ہے، تماشا ہے، سب مذاق اڑا رہے ہیں، گھر سے نکلنا بند کر دیا، علاج کرو علاج کرو، ادھر سے ادھر سے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا حکیم صاحب نے کہ دیکھو یہ کھل تو جائے گا لیکن رکے گا نہیں، رکنے کے لیے پھر مجھے یہ دوا دینی پڑے گی، تو پھر بلا لوں کہ ہاں بلاؤ، تو میں نے جانے کیوں دیا تم نے؟ بلایا انہیں، بلکہ بھائی میں علاج تو ہو جائے گا لیکن باقی سلطنت دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ تو پھر تو کیا کرے گا؟ کہ میں دے دوں گا، کہ تیرے پاس ہے کیا؟ تیری سلطنت کی قیمت ایک دفعہ کا پیشاب آنا اور ایک دفعہ کا پیشاب رکنا، ایک دفعہ کا پیشاب آنا اور ایک دفعہ کا پیشاب رکنا اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہارون رشید کی وہ سلطنت، وہ حکومت جس کے بارے میں کہتا تھا عبادت تو کہیں بھی برس، تجھ سے جو خزانہ جمع ہوگا، خراج جو نفع وہ میرے خزانے میں جمع ہوگا، اس کی قیمت۔ صبح سے شام تک کتنی دفعہ پیشاب آیا ہمارا اور پیشاب رکا، کبھی خیال آیا ہمیں کہ کتنی بڑی نعمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، پیشاب میں نکلو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ میں آپ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ علماء نے اس پر بڑی بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ غفرانک، ایک تو اللہ کے نبی معصوم ہے، پھر وہاں گئے استنجے میں تو وہاں کیا گناہ کیا؟ گناہ تو کرتے ہی نہیں اللہ کے نبی، پھر یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ غفرانک، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، آپ کی مغفرت کا طالب ہوں، آپ کی بڑی تعریف ہے کہ آپ نے مجھے اس موذی چیز سے بچا کر عافیت نصیب فرمائی۔ اس میں جو زہریلا مادہ تھا پیشاب کا، پیشاب کو خارج کرنے کا، پیشاب خارج ہونا ایک نعمت نہیں، مجموعہ ہے نعمتوں کا، بڑی نعمتوں کا مجموعہ ہے، بہت بڑی نعمتوں کا۔ تو حضرت مولانا خلیل صاحب، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کیا تو ہو نہیں سکتا، لیکن پیشاب جب کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پیشاب کے خارج ہونے تک بہت ساری نعمتیں استعمال کی۔ اللہ کے نبی کو یہ خیال ہوا کہ اتنی نعمتیں میں نے استعمال کر کے آئے ہوں، میرے اللہ آپ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکا میں، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیا، آپ کی مغفرت کا طالب ہوں۔ کتنی نعمتیں ہیں، پیشاب آنا ایک نے، پیشاب کا رکا، اتنی دیر تک ہم پیشاب نہیں کیا تو پیشاب رکا رہا، پورا سسٹم تھا، اس میں کوئی ڈانٹ لگائی آپ نے؟ کوئی لاک لگا رکھا تھا؟ کچھ بھی نہیں لگا رکھا تھا، پیشاب رکا رہا اتنی دیر تک۔ جب بھر گیا، جب پیشاب کو باہر خارج کرنے کا وہ آیا تو اس وقت آپ کو تقاضا شروع ہوا، دماغ نے سگنل دیا، سگنل دینا نعمت، پیشاب رکنا نعمت۔ اگر نہیں رکتا جن لوگوں کا، ان سے پوچھئے کتنی بڑی دقت ہوتی ہے یہ رکنے کا سسٹم، اور روکنے کے لیے آپ کو نہ ڈانٹ لگانی پڑی، نہ لاک لگانے پڑا، نہ اس میں رسی باندھنی پڑی، نہ کوئی بینڈ لگانی پڑی، اللہ نے اپنے آپ سسٹم کر رکھا ہے، وہ اندر سے اندر سسٹم ہے، بس دماغ۔ اب دماغ نے سگنل دیا کہ پیشاب کرنا ہے، اگر دماغ سگنل نہ دیتا اور ایسے ہی پیشاب نکلتا تو کیا حال ہو جاتا؟ آپ ذرا سوچیں، کتنی بدبو، کتنا تعفن، پخانہ بھی پیشاب بھی، دونوں چیزوں میں اگر سگنل نہ دیتا تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سگنل ہوا، اب سگنل ہوا تو آپ کو نہ ہاتھ گندے کرنے ہیں، نہ کچھ کرنے ہیں، نہ ڈانٹ کھولنی ہے، نہ کوئی پائپ لگانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بس آپ گئے استنجے میں اور ارادہ کیا، بس دماغ سے ارادہ کر لیا آپ نے تو فوراً وہ ڈانٹ خود بخود کھل گئی۔ کتنی بڑی نعمت۔ اگر ڈانٹ نہ کھلے، بند کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہی تو ہے کہ اپنے ارادے سے ڈانٹ نہیں کھلی
تو جان پہ بن جاتی ہے کہ نہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, کتنا ہو جاتا ہے. تو ہر دفعہ ارادے سے ڈانٹ کھل گئی, یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں نعمت. پھر آپ نکلا, پیشاب ہوا تو پھر دوبارہ ڈانٹ, پھر بند کر دیا, لاک کر لیا, اب پھر جمع ہونے لگا, ہوا کہ نہیں, کتنی بڑی نعمت. اب یہ پیشاب خود جو ہے, اب پیشاب بہت زہریلا ہوتا ہے انسان کا پیشاب. پخانہ کے تو کھاد بن جاتا ہے, پیشاب کا کھاد نہیں بنتا. جس جگہ تھوڑی دیر پیشاب کرتے ہیں وہاں گھاس بھی نہیں اگتی, گل جاتا ہے. پتھر پہ ہو جائے, پتھر گل جاتا ہے. پخانے میں جاتے ہیں کہیں پتھر میں, کچھ دیر پیشاب کرتے ہیں تو جل جاتا ہے نا پتھر بھی. یہ مثانے میں اتنے دنوں تک پیشاب رہا, کتنی نازک سی کھال ہے, نہ گلا ہے. اگر وہ گل جاتی تھیلی اور سارے اندر پیشاب کا سسٹم ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے. کتنی بڑی نعمت, کتنی, اگر حساب لگانا پڑے تو کتنی نعمتیں, کتنی کروڑوں نعمتیں, کتنا کیسا اللہ نے سسٹم بنایا ہے. چھوٹا سسٹم بھی کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے. یعنی آپ دیکھیے, انگلی میں کانٹا لگا یا انگلی میں آگ لگ گئی, یہ کوئی چیز یا چھٹ گیا, کوئی چیز دب گئی, ہو گئی یہاں سے. اب اس کا پورا سسٹم کیا کیا ہے, دماغ تو یہ ہیڈ آفس ہے, مین حکومت یہاں سے چلتی ہے, لیکن اس کے جو تھانے ہیں, قانون کہاں سے نافذ ہوتا ہے, تھانوں میں. تو کوئی بھی حادثہ ہو گیا تو تھانے میں ایف آئی آر کرنی پڑتی ہے نہیں. تو یہ ریڑھ کی ہڈی میں تھانے ہیں, یہاں سے یہاں تک گروں میں سسٹم ہے پورا بنا ہوا ان میں سے. تو یہاں سے اطلاع وہاں آنی ہے, تھانے میں جانی ہے کہ حادثہ ہو گیا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہاتھ میں پن لگ گیا ہے, ہاتھ میں چاقو لگ گیا ہے, ہاتھ میں آگ لگ گئی ہے, ہاتھ کسی چیز کے لیے انگلی دب گئی ہے. یہاں سے یہاں تک میسنجر ٹیشوز ہیں جو پیغام کو پہنچاتے ہیں وہاں, کہ جلدی سے اطلاع کر دو تھانے میں کہ یہاں پر حادثہ ہو گیا ہے, اسسٹنٹ کی ضرورت ہے, فوراً ایمرجنسی مدد کی ضرورت ہے. یہاں سے یہاں تک ریڑھ کی ہڈی تک, اس انگلی سے, شہادت کی انگلی سے 3.5 کروڑ میسنجر ٹیشوز ہیں, جن میں سے ایک پیغام جاتا ہے. شادی میں وہ پلیٹیں جاتی ہیں نا, لو بھائی یہ ڈونگا یہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہاں سے دو, وہاں سے دو, وہاں سے دو, اسے دیتا ہے. اس طرح پیغام جلدی سے پہنچا دو. 3.5 کروڑ میسنجر ٹیشوز ہے جن میں یہ پیغام جاتا ہے. پھر وہاں سے فوراً فیصلہ ہوتا ہے کہ انگلی ہٹا لی جائے. انگلی ہٹانے کے لیے صرف انگلی کو حکم نہیں ہوتا, یہاں سے یہاں تک کی ساری مسلز ہیں جو ہلتی ہیں, ہڈیاں بھی ہلتی ہیں, مسلز بھی ہلتی ہیں. اس کو یوں کھینچو, اس کو یوں کھینچو, اس کو یوں کھینچو, تاکہ ہاتھ پیچھے کو ہو جائے. جس کو جتنا کھینچنا ہے وہ وہاں سے فوراً حکم آتا ہے, نافذ ہوتا ہے, فوراً ہٹا لیں, وہاں سے حادثے سے انگلی کو بچایا جائے. 3.5 کروڑ میسنجر ٹیشوز, پھر وہ واپس حکم دینے والے الگ ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, برتن لے جانے والے بھی وہی ہوتے ہیں, کھانا لے جانے والے بھی خالی وہ بھی آتا نا, تو بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے. شادی کے کپڑے پہنے تھے, کئی دفعہ دیکھا سالن گرا ہوا ہے, دیکھا کہ نہیں کبھی پڑا ہوا ہے. کیوں کہ وہ جا رہے تھے, لانے جانے والوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. وہاں ٹکراؤ نہیں ہے اللہ کے یہاں, جانے والے میسنجر ٹیشوز, پیغام پہنچانے والے. اور 7.5 کروڑ میسنجر ٹیشوز میں وہ جو ہے پیغام اور حکم واپس ہو جاتا ہے. اور اتنی جلدی کوئک سروس ہے کہ انگلی میں ٹانٹا لگتا ہے, فوراً ہٹا لیتا ہے آدمی. کیسے اللہ, کتنی نعمتیں, کتنی نعمتیں, کتنی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی نعمتیں. اور ہم ایمان والے, تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے ایمان. میں نے آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں سفر سے نکل کے جا رہا تھا, تو سفر کے لیے جا رہا تھا, دیکھا بہت بھیڑ ہے باہر. تو خیال ہوا بیچارے آئے ہیں, انہیں پتہ لگ گیا ہوگا. تو ایک صاحب, انہیں معلوم تھا کہ سفر پہ جا رہا ہوں, ایک صاحب بالکل منہ کے آگے کھڑے ہو گئے کہ حضرت میری بات سن لیجیے. پہلے میں 6 دفعہ آ چکا, تو میں نے کہا کھڑے کھڑے بات کر لیں گے, بیٹھ جائیں گے, میں گھر کی بات ہے ہمارے. بیٹھ گئے وہ. پھر وہ بتانے لگے اپنی پریشانی, اتنا رو رو کے بتائی کہ سب رونے لگے دیکھنے والے. تو میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پریشان آدمی ہے؟ کہنے کہ ہاں جی آپ بات سمجھ گئے. میں کیا کروں, دعا کر دیجئے. میں نے کہا واجپئی ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے, پریشانیاں کیا تھی انہیں؟ کچھ بینک کا قرض تھا, پولیس والے پھر رہے تھے, ماں بیمار تھی, دوا کے لیے پیسے نہیں تھے, گھر گر گیا تھا, بارش کا موسم تھا, ساری چھتوں میں پانی آ رہا تھا, کہیں بیٹھنے کو بھی ماں کو بٹھانے کو جگہ نہیں تھی. یہ مطلب مالی پریشانیاں تھی. تو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان حال مسلمان بنا دے. میں نے کہا جی ہاں. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا ذرا اور آگے بڑھاؤں. میں نے کہا چلو ہندوستان کی حکومت تو کمزور ہے, امریکہ کی حکومت بہت طاقتور ہے, پوری دنیا پر چلتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں واجپئی نہیں, آپ کو پریزیڈنٹ بش بنا دیں اللہ تعالیٰ امریکہ کا,
اور بش کو آپ کی جگہ پریشان حال مسلمان بنا دے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں. میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ امریکہ کی حکومت کے مالک ہو جائیں گے, ساری بینک آپ کی, سارے ہاسپٹل آپ کے, جتنا چاہو گے. کہ جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ جی ہو گیا, اس کے پاس تو ایمان نہیں. میں نے کہا اتنا سا ایمان جائے گا, امریکہ کی مملکت کے مالک بن جائیں گے آپ؟ جی امریکہ کی حکومت مل جائے گی. جی امریکہ کی حکومت کیا بیچے ایمان کے مقابلے میں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, تیرے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ تو امریکہ کی حکومت اس کے بدلے میں لینا نہیں چاہتا, پھر یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں, میں سب سے زیادہ پریشان ہوں ساری دنیا سے. تیرے پاس امریکہ کی حکومت سے بڑی جو ہے ملکیت ہے, دولت ہے, ہم سب کے پاس ایمان ہے. پھر یہ ایمان ہوتے ہوئے ناشکری کریں. کتنی نعمتیں, کتنی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمت گننا اگر میں ذکر کرنے, دنیا کی یہ تو ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ جو سورج کو, چاند کو, زمین کو, آسمان کو, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خدمت گزاری کے لیے بنا دیا. جو چیزیں جتنی ضرورت کی اتنی زیادہ آسان. ہوا آکسیجن کے بغیر کام نہیں. آج کل پتہ لگ رہا ہے آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آکسیجن کے لیے کتنی 3.5 سلنڈر آکسیجن ایک آدمی 24 گھنٹے میں استعمال کرتا ہے. یہ جو آکسیجن ڈاکٹر لگا رہے ہیں وہ کمی کو پوری کر رہے ہیں. 98% آکسیجن چاہیے تھی, اس میں سے کبھی 90% یا 88-85 ہو جاتی ہے. تو یہ جو آکسیجن لگا رہے ہیں نا, اتنی میں پیسے لوٹ رہے ہیں ڈاکٹرز لوگ, اتنا ڈاکٹر کم لوٹ رہے ہیں, آکسیجن خریدنے والے. اور انسانیت ایسی ہو گئی ہے کہ ایسے وقت میں بجائے ہمدردی کے اس سے فائدہ اٹھانے کا مزاج بنا ہوا ہے. تو اس میں وہ جو کمی پوری کرتے ہیں 10-12% بس. پوری آکسیجن جو ہے ایک آدمی 50 سال میں تقریباً, اگر سبسیڈی کی آکسیجن نہ ہو تو 2 کروڑ روپے کی آکسیجن استعمال کرتا ہے. 2 کروڑ روپے کی. کہیں سے ہم نے سلنڈر بھی نہیں لینا, کہیں کچھ بھی نہیں, اللہ انتظام کر رہے. کیسے ہیں؟ سب چیزوں کا نظم کیا ہے اللہ تعالیٰ. وہ چیزیں جن کو ہم نعمت ہے وہ تو نعمت ہیں ہی, جن چیزوں کو ہم زحمت سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کتنی نعمت ہیں. کیسی اللہ نے نعمت کے طور پر بنائی. میں مثال دیا کرتا ہوں, میرے اللہ نے بھی دیا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ ڈرتے نہیں, شرماتے نہیں مثال دیتے ہوئے, چاہے مچھر کی کیوں نہ ہو. مچھر ایک ایسا نام ہے کہ اس سے ہم گھبراتے ہیں. نام گھبراتا ہے آدمی نہیں, اس کے بھگانے کی کوششیں ہوتی ہیں. اس کے محکمے ہیں اس کو ختم کرنے کے, حکومت میں باقاعدہ منسٹریاں ہوتی ہیں مچھروں کو ختم کرنے والی. مچھر نام سے, جس جگہ علاقے میں مچھر زیادہ ہوں آدمی گھبرا جاتا ہے, وہاں جانے کو نہیں کرتا ہے. لیکن مچھر ہمارے کتنے کام کا بنایا اللہ نے, کتنی کام دیتا ہے وہ. آپ کو معلوم ہے یہ مچھر اگر نہ ہو کتنے لوگوں کے کاروبار اور روزگار مچھر کی وجہ سے چل رہے ہیں. کتنے لوگوں کے. مچھردانیاں بنتی ہیں, اگر مچھر نہ ہونے ہوں گے تو مچھردانیاں بنیں گی. مچھردانی کے جتنے کارخانے ہیں مچھر کی کرم فرمائی کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور مچھردانیوں میں جتنے دھاگے لگتے ہیں ان دھاگوں کے کارخانے مچھر صاحب کی کرم فرمائی کی وجہ سے چل رہے ہیں. اور جتنے دھاگے بنتے ہیں پھر دھاگوں میں وہ روئی بنتی ہے, روئی جس سے بنتے ہیں, پھر روئی جہاں پیدا ہوتی ہے ان کی بکتا ہے کہ نہیں, وہ اس کی وجہ مچھردانیوں کی وجہ سے. پھر ان میں لکڑیاں لگتی ہیں, پھر مچھردانیوں کے ریٹیل تاجر, مچھردانیوں کے تھوک تاجر, ان سب کی دکانیں, اور ان پر جو مزدوری کر رہے ہیں لوگ اور سیلس مین کر رہے ہیں, ان ساری تنخواہیں مچھردانیوں کی, مچھری کی وجہ سے چلتی ہیں. پھر آل آؤٹ اور یہ کتنی ساری چلتی ہیں, کچھوا چھاپ اور کون سی اگربتیاں اور کتنی ساری, اور مائلول اور اوڈوموس, اس کے سارے کارخانے مچھروں کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. پھر مچھروں کے مارنے کی جو دوائیں ہیں اس میں کتنے ملازم ہندوستان میں ہیں جن کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں. پھر جو اس میں دوائیں بنتی ہیں جہاں وہ کارخانے چل رہے ہیں. پھر وہ جو مشینیں بنتی ہیں, چھوٹی مشینیں, بڑی مشینیں, ہٹ فلاں یہ چھوٹی چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی, کتنے لوگوں کے کام چل رہے ہیں ان سے. پھر مچھر کی جب کرم فرمائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بیماریاں شروع ہوتی ہیں, ملیریا شروع ہوتا ہے. تو ملیریا کی دواؤں کی کمپنیوں میں لاکھوں لاکھ لوگ ہندوستان میں ان کے روزگار چل رہے ہیں, وہ سب مچھر کی کرم فرمائی سے. پھر وہ جو ہے ڈینگو چلتا ہے. پھر اس میں جو ٹیسٹ کی لیب چلتی ہے, کتنی ساری لیب جو چل رہی ہیں ان میں دوائیں استعمال ہوتی ہیں, ان میں کٹیں استعمال ہوتی ہیں, وہ سب اگر یہ مچھر کی کرم فرمائی نہ ہونا چلے گی نہیں. پھر وہ جب ان کا سیزن آتا ہے مچھروں کے کی کرم فرمائیوں کا, خاص بخاروں کا سیزن, تو اس وقت ڈاکٹروں کے کتنے کام چلتے ہیں, کمپاؤنڈروں کے, اور ان کے پورے نرسنگ ہوم اور پورے ایکس رے اور لیب اور وہ سب چلتی ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی سیزن میں پیسے دیں گے, کوئی ایمرجنسی کے پیسے ہوتے ہیں سیزن میں دیں گے. سیزن کا مطلب یہ کیا ہے کہ جب حضرت مچھر صاحب کی کرم فرمائی ہوگی اس وقت ہمارا کام چلے گا. تو
یہ جو عذاب سمجھتے ہیں ہم وہ کتنے کام آ رہا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، نعمتیں اتنی کہ گننا مشکل، اگر میں ذکر کرتا رہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہفتوں اور سالوں تک بھی بات جو ہے ختم نہیں ہوگی، اتنی نعمتیں، اور پریشانیاں کتنی، پریشانیاں زیادہ، بہت دن سے میں تلاش کر رہا ہوں کوئی آدمی مجھے مل جائے جس کو 10 پریشانیاں مل جائیں، پریشانیاں 1 2 3 بس، ایک آدمی مجھے ملا زندگی میں جس کو 6 پریشانیاں تھی، اس نے ایک کی دو گنوائی تھی، تب 6 ہوئی تھی، نعمت میں کروڑوں کروڑ، وہ اللہ کیسے کریم، کیسے رحیم، کیسے نعمتیں فرمانے والے، اور پریشانیاں 2 4 1 2 3، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اس سے پریشان، میں اس سے پریشان، میں اس سے پریشان۔ کتنی ناشکری کی بات ہے، کیسی بے وفائی کی بات ہے، کیسی ناقدری کی بات ہے، ایسے کریم رب کہ ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہے ایک نعمت کے بدلے۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ بچے کو جو یہ آنکھ صرف پیدا ہونے کے بعد صرف مٹھی بند کر کے کھجانا جو سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آنکھ کو، صرف اس نعمت کا انسان شکر ادا نہیں کر سکتا، ورنہ سب اندھے پیدا ہوتے، اگر وہ اپنی آنکھوں سے یوں کھجاتے تو ہم سب آنکھیں پھوڑ چکے ہوتے، اللہ نے خود چکا ہے، یوں چبات کرتا ہے۔ کتنے بڑے انعامات، پیشاب کی نعمت کا شکر نہیں کر سکتے، پخانے کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تھوک کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیسی نعمتیں نعمتیں در نعمتیں، انسان کتنا ناشکرا بنا ہے، کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ حالانکہ یہ ہے، پھر یہ جو مشکلیں، پھر ایک بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو مسائل، جو مشکلیں، جو پریشانیاں یا ابتلاءات آتی ہے تو مومن کے کوئی کانٹا نہیں چبھتا، مگر اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کتنا بڑا، کتنی نعمتیں ہیں، ایک پریشانی کا آدمی عزیز میں آیا کہ جیب میں ہاتھ ڈالا ایمان والے نے، سوچا کہ پیسے ہوں گے، اسے پیسے نہیں ملے، اس میں خالی ملا، تو اس پر جو حسرت ہے اس پر بھی بدلہ اجر ملے گا، نیکیاں ملے گی۔ جب جس پریشانی پر اجرت ملتی ہو، معاوضہ ملنے والا ہو، اس سے پریشان ہوتا ہے، وہ تو کمائی ہے۔ تو یہ جو کچھ ایمان والے کو یہاں ہے بھی، پھر ہم ناشکری کریں، ہر وقت ہائے، ہر وقت ہائے، میں اس سے زیادہ کوئی پریشان نہیں، میں ایسا ہوں، چہرے سے دکھ رہا ہے کبھی اما بنعمت ربک فحدث، جبکہ اللہ کا قاعدہ بھی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے ایک دفعہ قانون کی جو شکر کرے گا اللہ بڑھائیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناقدری کرو گے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لیکن ہمارا کیا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ ہر میں سے ہر ایک سے ایک بڑھ کر ناشکرا، ناشکری میں آگے مقابلہ ہے، مسابقہ، کمپٹیشن، جو اس سے زیادہ وہ شکرا، میں آپ سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ بڑھنے کے چکر میں سیر کو سوا سیر ناشکرا، شکر کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کیسے ہم انسان ہیں اور کیسے ہم بندے ہیں، ایسے کریم رب کے جس نے اتنے انعامات در انعامات، اتنے احسانات در احسانات کیے ہیں، جبکہ اللہ کا قاعدہ یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے شکوہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بتاتے تھے کہ تم بتاتے ہیں کہ اس بندے کو تم نے کسی مشکل میں مبتلا کیا تھا، کیا ہوا؟ کہ اللہ اس نے بس آپ سے شکایت کی، آپ سے دعا کی، اپنی کمزوری کی، اور کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ کہا کہ اس کی اس پریشانی کو عافیت کی نعمت میں بدل دو، اور اس کی اس پریشانی کا اجر عظیم لکھ لو آخرت کے لیے۔ جب کوئی انسان ناشکری کرتا ہے تو اس سے تیرے سے، اس سے فلاں سے شکایت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سب سے شکایت کرتا پھر رہا ہے، پریشانی، ہائے میں تو یہ مر گیا، ہائے میں یہ ہو گیا۔ کہا اس پریشانی کو بڑھا دو اور اس کا اجر ختم کر دو۔ اب وہ جب ہماری شکایت کر رہا ہے تو اجر کیا مطلب ہے؟ ہم نے نعمت دی تھی تو نعمت کا احسان ماننے کے بجائے پریشانی نعمت تھی ایمان والے کے لیے، اللہ کا قاعدہ یہ ہے۔ تو ہمیں اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کرو گے ایمان کے ساتھ۔ اللہ شکر، میں نے حکایت لکھی تھی بہت دن پہلے اس موضوع پر، میں سبق سنا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ، دو تین واقعات، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا رہے تھے کوہ طور پر، ایک شخص کوڑی راستے میں ملا جس کی جسم سے تعفن اٹھ رہا تھا، بدبو اور پیپ پھیل رہا تھا، لوگ جو جاتا تھا ناک وہ کر لیتا تھا۔ تو وہ جو ہے کہا موسیٰ تم جا رہے ہو، اللہ سے پوچھنا کہ مجھے اس حال میں کس کام کے لیے پیدا کیا؟ میں تو کسی کام کا بھی نہیں، میرے اللہ آپ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ کیا کام ہوں؟ ایسا گیا گزرا ہوں کہ ہر آدمی مجھ سے کرائیت کرتا ہے، میرے منہ سے جسم سے تعفن آتا ہے، آدمی میرے پاس کھڑا ہونا مشکل ہے۔
تو آگے چلے تو ایک عابد تھا جس نے 500 سال عبادت کی تھی، انہوں نے کہا کہ ذرا اللہ سے پوچھنا کہ میری عبادت کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا ہے۔ وہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوچھا کہ اللہ ایک بندہ ملا تھا عابد جو 500 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس نے پوچھا کہ عبادت کے بدلے میں میرے لیے کیا ہے؟ کہہ دینا کہ جنت میں ایک محل ہم نے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے 500 سال کی عبادت کے بارے میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ وہ جو ایک کوڑی ہے وہ بھی کہہ رہا تھا یا اللہ کہ مجھے کہنے کے لیے پیدا کیا، ہر آدمی مجھ سے کراہیت کرتا ہے، بدبو تعفن میرے جسم میں ہے۔ کہا کہ جائے ہمارے اس بندے سے کہنا کہ دوزخ میں جب دوزخی سزا پائیں گے اور جب اس میں جو ہے پیپ اور لہو ہوگا، اور جب ان کی سزا کو بڑھانا ہوگا تاکہ وہ پیپ اور لہو رک جائے اور تعفن بڑھ جائے دوزخ کا، تو دوزخ کی نالی میں ڈاٹ بنانے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، جا کر اس عابد سے کہا، عابد کو ملے، کیا ہوا ہے؟ کہ تو بھائی تمہاری 500 سال کی عبادت کے بدلے میں ایک جنت میں ایک محل اللہ نے دیا ہے۔ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں صرف ایک محل؟ مجھے تو 500 سال ہو گئے سجدے میں پڑے ہوئے، صرف ایک محل؟ بار بار یہ کہتا رہا۔ وہ بندہ خدا ناشکری نہ کر، جنت کا محل ہے، ادنا درجے کی جنتی کو جنت دی جائے گی دنیا سے 10 گنا بڑی۔ 500 سال کے بدلے میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائے، دنیا تو کم ہے کچھ، کیا کمائی کتنی ہے؟ پھر وہ آگے گیا، اس بندے سے کہا کہ اس نے پوچھا کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ دوزخیوں کی جب سزا بڑھانی ہوگی اور تعفن و بدبو کو بڑھانے کے لیے، پیپ اور لہو کو روکنے کے لیے دوزخ کی نالی میں ڈانٹ کے طور پر تجھے لگایا جائے۔ اچھا موسیٰ ماشاءاللہ، میرے اللہ الحمدللہ، میرے اللہ آپ کی تعریف، میرے اللہ میں تو بڑے کام کا بنایا گیا ہوں، میرے اللہ میں تو بڑا کام آؤں گا، میرے اللہ میں سمجھ رہا تھا مجھے بالکل ہی بیکار بنایا آپ نے، آپ کیسے اللہ ہے میرے تو بہت کام آؤں گا، شکریہ۔ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گئے، کوئی دور پرت کہنا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس بندے کے شکر کے صدقے میں ہم نے اسے صحت کی دولت سے بھی نواز دیا ہے، اس کا کوڑ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کو جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا محل اس شکر کے بدلے میں دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور اس بندے سے کہہ دینا تیرے لیے دوزخ میں نچلا درجہ طے کیا ہے، اور تیری عبادت کا جہاں تک حساب ہے تو ہم حساب کر دیں گے، ہماری نعمتوں سے ذرا حساب لگا دینا۔ شکر کے اتنے تو کتنی نعمتیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بندے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بڑھیں ہمارے ساتھ، اللہ ہم سے خوش ہوں، نہ شکرے سے اللہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ راضی ہو سکتے، نہ اسے اپنی ولایت مل سکتی ہے، نہ قرب۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ کی محبت ہمیں ملے، اللہ ہمیں پیار کر لیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے کہ یہ پلہ گرا باندھ لیں کہ ہمیں شکر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے لگے صبح سے شام تک، آخری درجے کا جو آدمی پریشان ہے، بیٹھیے آپ اس کو دیکھیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، پریشانی چند ہیں، وہ بھی نعمت ہے، جو پریشانیاں ہیں وہ بھی نعمت کے طور پر دی گئی ہیں ایمان والے کو، جن کا بدلہ ملنا ہے، تو ہمیں شکر کرنا ہے۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ ایک شکر کا درجہ تو پہلے یہ کہ منعم کی تعریف کی جائے، احساس کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، کتنی نعمتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کا شکر، اللہ آپ کی تعریف، الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ایمان دیا اللہ نے، بار بار الحمدللہ کہے۔ وہ کتنے اللہ کے کریم ہیں کہ اگر آدمی صرف یہ کہے کہ اللہ اسی ثناء علیک انت کما، اللہ میں شکر کر نہیں سکا، عاجز ہوں، بس اللہ شکر مان لیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیا شکر مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنا بھی اتنا آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ زبان سے اللہ کی تعریف کریں، اور دوسرا یہ شکر کا درجہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اگر اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے، ناپسندیدہ طریقے سے کریں گے، تو اللہ ناراض ہوں گے۔ شکر کہلائے گا ایسا بندہ؟ شکر گزار کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بڑا اگر چھوٹے کو کوئی نعمت دے، کوئی چیز لا کے دے، ابا جی کہیں گئے تھے تو وہاں سے دیکھا وہ میرا بچہ بہت شوقین ہے فلاں کپڑے کا، بہت دنوں سے کہہ رہا تھا ایسی شرٹ یا ایسا کرتا بنانا ہے، تو وہاں سے لے کر آئے کپڑا شوق سے۔ اب آیا بیٹے کو دیا تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کتنے اچھے ہیں، ایسی بھیڑ میں سے بھی آپ لے آئے، آپ نے کمال، زبان سے شکر ادا کیا۔
پھر کہا کہ ابا جی جو ہے پھر کوئی کام دیکھ رہا، ابا اتنا احسان کیا، ابا کوئی بات ایسی نہ ہو جائے ابا ناراض ہو جائے، تو اس سے احتیاط کیا۔ پھر کیا کیا، اس کرتے کو بہت احتیاط کے ساتھ سلوایا، ابا جی بہت فلاں درزی سے سلوایا میں نے، آپ لاڈ سے لے کر آئے۔ پھر اس کو سنوار کے رکھا، دھو کے اوپر رکھا، ابا جی آپ وہاں سے لائے تھے تو میں اس کو بہت احتیاط سے رکھتا ہوں، اور جیسا آپ کہہ رہے تھے کرتا کیسے سلواؤں، ایسا سلواؤں یا اس سے سلواؤں، ابا کی مرضی کے مطابق کرتا سلوایا، پہنایا۔ تو ابا جی کہیں بھی جائیں گے تو اب کی مرتبہ 2 کرتوں کا کپڑا لے کر آئیں گے، نہیں میرا بچہ بہت قدردان ہے۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ آتے ہی تو کہنے لگا کہ وہ جو ہے سب کے ہی ابا تو لاتے ہیں، کیا ہے احسان کیوں جتا رہے ہو، آ کے کہنے لگا، تو کیا کرے گا وہ، پھر آئندہ کبھی لائے گا۔ پھر وہ آتے ہی کوئی ابا یہ کہہ رہے تھے وہاں مت جاؤ، اور وہ چلا گیا، تو اور ناراض ہوں گے کہ نہیں۔ اور پھر جب جو ہے پھر کیا کیا اس نے، اس کرتے سے جوتا صاف کرنے لگا کپڑے سے کہ دھو کے پھر سلوا لیں گے۔ تو ابا کیا کہیں گے، اس کمینے سے چھین لو، آئندہ کبھی اس کے لیے چیتڑا لا کر نہیں دے، یہ تو ہوگا نہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم۔ تو اللہ کی نعمتوں کو اپنی اللہ کی مرضی، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے ضابطے اور قاعدے کے مطابق استعمال کیا جائے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ سورہ رحمان ایک سورت ہے، بس یہاں بات کر کے میں ختم کروں گا، بہت طویل مضمون ہے، زندگی بھر کہتے رہے تو وہ کرتے رہیں گے، لیکن مجھے چونکہ اپنی خاص موضوع پر بات کرنی ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شروع سے ہم لوگ اپنے خاص سبق کو دہرائیں گے دعوت کے سلسلے میں، لیکن شروع میں قرآن مجید پر کچھ بات ہوتی رہی، اور کافی کئی دن وہ جو ہے کچھ ضرورت ہوتی رہی، مضمون ذہن میں آتے رہے کہ نہیں یاد کر لیں، تو کافی دن نکل گئے۔ اب دعوت کی بات کہنی شروع کی ہے تو ختم ہو گیا رمضان، یہ مجھے کل سے بہت ہی احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو ابھی شروع بھی نہیں کرے سبق اپنے کہ وہ ختم ہو گئے، تو پھر بھی ہم کچھ تو دوہرا لیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جن کے بارے میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان میں سے صدر نعمتوں کی ایک فہرست سورہ رحمان میں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صدر نعمتوں کی فہرست ہے، نعمتیں گنواتے جاتے ہیں، فرماتے جاتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو جب فہرست بنائی نعمت، تو کس نعمت کی جھٹلاؤ گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے، بندوں ہم نے تم پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، کس نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں جو فہرست بنائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے میں جب یہ سورہ رحمان پڑھتا ہوں جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھانے کے، بیٹا تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہم نے تمہیں آئس کریم منگا کے دی، نئی موٹر سائیکل خرید کے دی، وہاں سے کپڑا منگا کے دیا، پکنک بھیجا، یہ کیا وہ کیا ہے، ایسے کہہ رہے ہیں یہ حال ہے۔ تو اس میں جب فہرست بنائی جاتی ہے تو ترتیب یہ ہوتی ہے، سب سے اہم چیز کا نام سب سے اوپر، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے۔ تو سورہ رحمان میں ان نعمتوں، صدر نعمتوں کا، ساری نعمتیں تو گنی دیا، سب سے پہلے کیا ذکر کیا، الرحمن، ویسے مشفق و مہربان، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ ہم اس طرح نعمتوں کو دیکھیں کہ ہم کس نعمت کی شکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اللہ کا اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کو ان نعمتوں کے واسطے سے ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے جو عنوان لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا لگایا ہے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری نعمتوں میں صدر الصدور نعمت، سب سے اہم نعمت قرآن ہے۔ اب قرآن کے سلسلے میں ہمارا کیا حال ہے، قرآن میں کیا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن کے بارے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ نے قرآن مجید ہمیں دیا ہے، پھر ہم وہ چیزیں قرآن کی بے ادبی کی، قرآن والوں کی ناقدری کی، قرآن والوں کا استخفاف، ان کے ساتھ زیادتی، ان کی بے ادبی یا ان کی حق تلفی یہ نہ کریں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو، یہ اللہ کو قرآن کے واسطے سے، یا قرآن پڑھ کر پھر قرآن کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ بھی ہے۔ تیسری ایک یہ ہے کہ ہم قرآن بھیجنے اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ کا، قرآن ایک نصاب ہے جو اللہ نے دوپہر بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود تیار کر کے ہمیں بھیجا ہے، وہ کیا ہے، کتاب ہدایت اور کتاب دعوت ہے۔ وہ نصاب تیار، انجینئرنگ کا نصاب تیار کیا گیا ہے، کس لیے، اس کے پڑھنے والے انجینئر بن جائیں، میڈیکل سائنس کا نصاب تیار کیا، اس کے پڑھنے والے ڈاکٹر بن جائیں، اسی لیے تو دعوت کتاب ہدایت اور کتاب دعوت ہمارے پاس بھیجی تاکہ ہم اس کو پڑھ کر داعی بن جائیں۔ اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، تو ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کا داعی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے،
صحابہ کرام کس طرح پڑھتے تھے قرآن مجید کو، قرآن کا حق کیسے ادا کرتے تھے؟ 10 آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے جب تک دوسری 10 آیتیں نہیں پڑھتے تھے، جب تک کہ پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ جیسے پڑھتے جاتے تھے قرآن بنتے چلے جاتے تھے، جیسے پڑھتے جاتے تھے قرآن بنتے چلے جاتے تھے، ایسا کرتے تھے وہ۔ اپنے نبی کی اتباع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سیرت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ حضرت عائشہ نے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت کیا تھی؟ قرآن تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس۔ قرآن کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہدی للناس بن جائے، داعی بن جائے۔ اگر وہ داعی نہیں بن رہا ہے تو آخری درجے کا ناشکرا اور ناقدرہ ہے۔ لئن شکرتم ولازیدنکم ولئن کفرتم۔ دوسری چیز خلق الانسان، تخلیق کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہمیں دنیا میں ہمیں وجود بخشا اور ساری نعمتیں جو دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، کفر و شرک سے نکالا ہے، اپنی بستیوں سے نکالا ہے، کہیں کے لیے اخرجت للناس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول دوپہر نقل کیا تھا کہ ایمان والے کو اس کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی وجود بخشا جاتا ہے، اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کو شفٹ، روزگار کے بہانے شفٹ کیا جاتا ہے، روزگار کے بہانے منتقل ہو گیا، کسی وجہ سے شفٹ کیا، حتیٰ کہ جیل میں قید کیا گیا، تو وہاں بھی اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، جو اس کا وجود ہے وہ بھی، اور اس کو جو چیزیں دی گئی ہیں، اس کو علم دیا گیا، قوت دیا گیا، افراد دیے گئے، سب دعوت کے لیے۔ مومن کی حیثیت سرکاری افسر کی ہے، اور سرکاری افسر کو جو سرکاری سمپتی دی جاتی ہے سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہے، تو ہمیں وجود بخشا دعوت کے لیے داعی بنا کر، اور ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ دعوت کے لیے دی ہیں۔ اب اگر ہم دعوت کے بغیر، دعوت کے لیے اپنے وجود کو، اپنی پورے وجود کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جو وسائل ہیں ان کو، اپنے مال کو، اپنے جان مال کو دعوت کے لیے نہیں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اور اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم ناشکری کر رہے ہیں، شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری چیز اللہ معول بیان، اس کے بعد تیسری چیز کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت، زبان بولنے کو دی، اپنی زبان کا استعمال کرنے کو دی۔ اس کا سب سے بہتر استعمال اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب بات کریں سب سے اچھی بات کریں، اور سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھا استعمال اللہ کی طرف بلانا ہے۔ جو شخص زبان کو اللہ کی دعوت کے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، اس کی زبان سے کبھی دعوت کے بول ہی نہیں نکل رہے ہیں، یہ اپنے استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ آخری درجے میں نعمت بیان کی ناشکری کرنے والا ہے، اور جو ناشکری کرنے والا ہے وہ عذاب کا حقدار ہے، عذاب سے بچنے کا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کرو گے۔ شکر گزاری کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا، ہم شاکر، ایک بندہ مسلمان ہرگز شاکر نہیں ہو سکتا، شکر گزار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں نہ لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب ناشکری سے بچیں، شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری کر کے ہم لوگ، شکر گزار بندہ جہاں رہے گا پھول کی طرح کھلتا ہے، ایک بات یہ بھی ہے، اور ناشکرا جہاں ہے وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ دوسروں سے اگر آپ ناشکری کریں گے، یہ بھی بات ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ ہے شکر گزاری۔ ناشکرا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے شکایت کر رہا ہے، اس سے شکایت۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، اپنی مجبوریوں کا زمانے سے کیوں تذکرہ کر کے رسوائیاں مول لیں۔ بندوں سے جب آپ اپنی پریشانیاں بتائیں گے تو لوگ بچنے لگیں گے اور آپ کو حقارت دل میں آ جائے گی۔ اپنی مجبوریوں کا زمانے سے کیوں تذکرہ کر کے رسوائیاں مول لیں، کیوں نہ ہم کھٹکھٹائیں در عز و جل، جو جہاں کا ہے مشکل کشا دوستو۔ کہ پریشانی ہے تو اپنے اللہ سے کہیے، میں کمزور ہوں اللہ، مجھ سے یہ نعمت برداشت نہیں ہو رہی، صحت کی نعمت میں بدل دیجیے، عافیت کی نعمت میں بدل دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔